اللہ نے جس طریقے سے انسانوں کو پیدا کر کے ان کے نصیبوں اور تقدیروں کو بہت بہتر یا کم بہتر ہماری نظر میں بنایا ہے، ورنہ اللہ کی نظر میں جو بھی تقدیریں ہیں اور جو بھی نصیب ہیں ہم لوگوں کے، وہ اللہ کی نظر میں سب سے بہتر ہیں۔ وہ ہماری نظر میں کچھ کے نصیب بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہماری نظر میں اپنی سوچ کے مطابق کچھ کا نصیب بہت خراب ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انسانوں کا نصیب ہوتا ہے اسی طریقے سے زمینوں کا بھی نصیب ہوتا ہے۔ زمین سب کی سب اللہ کی، زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا مالک اللہ ہے۔ اس زمین کے نیچے اور اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اور آسمان کے اوپر جو چیزیں ہمیں دکھتی ہیں یا نہیں دکھتی ہیں ان سب کا خالق و مالک تن تنہا وہ اللہ ہے۔ لیکن انسانوں کو جب بنانے والا بھی اللہ ہے اور ان کے نصیبوں میں فرق ہے، ان کی تقدیروں میں فرق ہے، ان کی قسمت میں فرق ہے، اسی طریقے سے زمین اللہ کی ہونے کے باوجود زمین کے بعض حصوں کے نصیب میں فرق ہے۔ کچھ حصے ایسے ہیں کہ جن حصوں کو اللہ کی بغاوت کے لیے طے کر لیا گیا ہے اور وہاں ایسی تعمیر ہو گئی ہے کہ جہاں صرف اللہ کی بغاوت کی جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے، اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، تو ان کا نصیب کم ہے، ہماری نظر میں وہ خراب ہے۔ لیکن کچھ زمین ایسی ہیں کہ جن کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنا دیا گیا، اللہ کا گھر اس میں تعمیر کر دیا گیا، جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، تو ان زمینوں کا حصہ اور ان زمینوں کا ٹکڑا اللہ کی نظر میں محبوب ترین بن جاتا ہے، اس زمین کی قسمت اور نصیب بہتر ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے حدیثوں میں آتا ہے کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے اور دمکتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے زمین کی مسجدیں چمکتی اور دمکتی ہیں۔ یہ مسجدیں ہیں شروع دن سے لے کر آج تک کہ جن مسجدوں کے محرابوں اور ممبروں کا استعمال کر کے کفر و ضلالت، رسومات و بدعات کا خاتمہ کیا جاتا ہے، امن و امان کا درس دیا جاتا ہے ان مسجدوں کے ممبر سے۔ یہ مسجدیں ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں، ان مسجدوں سے ہم کو عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ان مسجدوں سے ہمارے گھر میں ایمانی کنیکشن آتا ہے، ان مسجدوں سے تعلق جوڑنے پر ہمارے گھروں کے ماحول بدل جاتے ہیں، ان مسجدوں سے تعلق جوڑنے پر معاشرے کی بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان مسجدوں سے جڑنے پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بہت سارے فوائد رکھے ہیں، ان مسجدوں سے جڑنے پر اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ ان مسجدوں کے محراب اور ممبر کا استعمال کر کے لوگوں کو اللہ کا خالص بندہ بنایا جاتا ہے، ان مسجدوں کا استعمال کر کے لوگوں میں علم اور اخلاق کی دعوت پیش کی جاتی ہے، اور علم و اخلاق کے قیمتی موتی لوگوں کی جھولیوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ ان مسجدوں کے ممبر اور محراب کا استعمال کر کے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے، ان مسجدوں کے ممبر و محراب کا استعمال کر کے اسلام کی صحیح ترجمانی کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ وہ مسجدیں ہیں، یہ وہ مسجد کے ممبر و محراب ہیں کہ جن سے اسلام کے تعلق سے غلط فہمی جو پھیلائی جا رہی ہیں ان غلط فہمیوں کا ازالہ ان مسجدوں سے کیا جاتا ہے، ان ممبر و محراب سے کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو صحیح گائیڈ کیا جاتا ہے، صحیح رہبری یہاں سے ہوتی ہے، صحیح رہنمائی یہاں سے ہوتی ہے۔ کیونکہ ان مسجدوں کے ممبر و محراب پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے وارثین موجود ہیں۔ مسجدی کا استعمال کر کے، ممبر و محراب کا استعمال کر کے سارے نبیوں نے دعوت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام انہی مسجدوں سے کیا، علم کے حلقے انہی مسجدوں میں لگے، ذکر کے حلقے انہی مسجدوں میں لگے، مشورے انہی مسجدوں میں ہوئے، لوگ آ کر کے اللہ کے رسول سے ملاقاتیں انہی مسجدوں میں آ کر کے کرتے تھے۔ لہٰذا یہ وہ مسجدیں ہیں، ہم کو مسجد سے جڑنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو بھی آپ کے سامنے ہم نے ایک آیت پڑھی کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ مسجدوں کی تعمیر تو صرف ایمان والے کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، صرف وہی لوگ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، صرف وہی لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ تعمیر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مسجد بنوا دی اس کے بعد ہم بھول گئے،
کتنی مسجدیں شہر لکھنؤ میں ایسی ہیں، وہاں کے امام صاحب نے جمعے میں اعلان کیا، ہم نام نہیں لیتے، اپنے قریبی کی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے، وہاں کے امام صاحب نے یہ اعلان کیا کہ آج کل ہماری مسجدوں میں فجر کا حال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک صاحب میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک صاحب سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جامع مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ آج ہم نے اپنے تعلق کو مسجد سے کمزور کر لیا، آج ہم نے اپنے تعلق کو مسجد سے کمزور کر لیا، لہٰذا جو فضیلت آئی ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے تعمیر کرنے والوں کے لیے جو بتایا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ سب ہدایت یافتہ ہیں تقریباً۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے دے گا، ان سب کو جو ہے سیدھے راستے پر لے جائے گا، ان سب کو جنت عطا فرما دے گا۔ کون؟ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کون؟ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، کون؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز پڑھتے ہیں، کون؟ وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں، حقوق واجبہ ادا کرتے ہیں۔ اور تعمیر مسجد کا جہاں تک تعلق ہے، وہ صرف بنوا دینا کافی نہیں، وہ صرف خوبصورت بنا دینا کافی نہیں، ہاں یہ بھی اس میں داخل ہے، لیکن اصل چیز جو اس میں ہے کہ بنوانے کے بعد، مسجد کی تعمیر کے بعد اس کی آبادی کی فکر کی جائے، مسجدوں کو سجدوں سے آباد کیا جائے، مسجدوں کو مسجد کے اعمال سے آباد کیا جائے، مسجدوں کو ذکر کی مجلس سے آباد کیا جائے، مسجدوں کو علم کے حلقے سے آباد کیا جائے، مسجدوں سے تعلق ہو، مسجد والوں سے تعلق ہو، مسجد کے ائمہ سے تعلق ہو، مسجد کے مؤذنین سے تعلق ہو، مسجد سے جڑے رہنے والوں سے تعلق ہو، اور ان سے ہم مسائل دریافت کریں جو علماء ہیں، جو مفتی ہیں۔ یہ ہے مسجد کی تعمیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہم سنا کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس دن اس سائے میں جگہ صرف 7 طرح کے لوگوں کو ملے گی، جس کے اندر 7 طرح کی کوالٹیز ہوں گی۔ ایک کوالٹی بھی ہو تو اس کو بھی جگہ مل جائے گی۔ 7 کوالٹیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے گنائی کہ جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، یا اس میں سے کوئی ایک ہوگی تو اس کو اس عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہو جائے گی، ورنہ وہ سورج کے بالکل نیچے کھڑا ہوگا، اور اس سے اور سورج کی دوری جو ہوگی وہ ایک ہاتھ کے برابر، ایک کمان کے برابر ہوگی۔ آج یہاں سے تقریباً بتایا جاتا ہے 1500 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر سورج ہے، تو ہم یہاں اس کی گرماہٹ اور اس کی تپش کو جھیل نہیں پاتے ہیں۔ ہم سوچیں کہ جب ہمارے ایک ہاتھ دور پر سورج ہوگا تو ہمارا کیا عالم ہوگا۔ تو ان 7 لوگوں میں تفصیل میں ہم نہیں جاتے، ان 7 لوگوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ذکر کیا، فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ ظہر پڑھ کے آتا ہے تو سوچتا ہے کہ عصر میں ہم کو انشاءاللہ حاضر ہونا ہے، عصر میں آتا ہے تو مغرب کی فکر، مغرب میں آتا ہے تو عشاء کی فکر، عشاء میں آتا ہے تو فجر کی فکر، مسجد سے جڑا رہتا ہے۔ کسی کام سے باہر جاتا ہے، بازار جاتا ہے تو اس کا تعلق مسجد میں، اس کا دھیان مسجد میں، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ اور کبھی بیمار ہو جاتا ہے تو مسجد کی صفیں اس کو ڈھونڈتی ہیں، مسجد سے نکل کر فرشتے اس کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب وہ بیمار ہونے کے بعد جب صحیح ہوتا ہے اور اس کو صحت اور شفا ملتی ہے، اور اس کے بعد جب مسجد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ ہم کسی دور دراز سے اچانک آئے ہوئے مہمان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ مساجد۔ تو وہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن کا تعلق اور جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہو، وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس میں صرف مسجد میں رہنا مراد نہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مسجد بنانے والے بھی ہیں، مسجد سجانے والے بھی ہیں، مسجد کو خوبصورت بنانے والے بھی ہیں، مسجد کو آباد کرنے والے بھی ہیں، مسجد کے تعلق سے فکر کرنے والے بھی ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کا تعلق مسجد سے ہو جائے، مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والے کا بھی اس میں تعلق ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے۔ اور مسجد کے تعلق سے کسی بھی طرح کی فکر کرنا، اور مسجد کے تعلق سے فکر کو اوڑھنا، اور مسجد کی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لینا، اور مسجد سے اپنے تعلق کو جوڑنا، کل انشاءاللہ اس جو ہے حدیث مبارک کی روشنی میں عرش کا سایہ ان حضرات کو نصیب ہوگا۔ یہ وہ مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کے ممبروں کا استعمال کر کے خرافات کو، بدعات کا خاتمہ کیا جاتا ہے، امن و امان کا درس دیا جاتا ہے، بھائی چارگی کا درس دیا جاتا ہے، عدل و مساوات کا درس دیا جاتا ہے، انسانیت سکھائی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ سکھائے جاتے ہیں، اخلاق حسنہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم کو دوسرے کی عزت کرنی ہے، انسان کی بنیاد پر کرنی ہے، مذہب کی بنیاد پر نہیں کرنی، مذہب کی بنیاد پر نہیں کرنی، انسان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے۔ ہمارا پڑوسی چاہے جس دھرم کے ماننے والا ہو، چاہے جس مذہب کو ماننے والا ہو، ہم اس کی عزت کریں گے، ہم اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ کریں گے، ہدیہ لیں گے، ہدیہ دیں گے، لیکن ایک حد تک کے لیں دیں گے، اور ایک حد تک کے اس سے قریب ہوں گے۔ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام کی جو باؤنڈریز ہیں، اسلام کی جو حدود ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے۔ یہ اسلام کا درس ہے، یہ امن و امان کا پیغام ہے، یہ امن و امان کا پیغام ہے جو مسجدوں سے دیا جا رہا ہے۔ لیکن اور دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بھی آپ کے سامنے حدیث ہم نے پڑھی، فرمایا کہ جب میں ارادہ کر لیتا ہوں پختہ کہ کسی زمین والوں پر عذاب بھیجنے کا اور عذاب میں مبتلا کر دینے کا، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کیسے لوگ ہیں، تو میری نظر پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، تو میں دیکھتا ہوں ان زمین والوں کو، تو میری نظر پڑتی ہے، اب اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہے ہیں، میری نظر پڑتی ہے
مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں پر، مسجدوں کو بنانے والوں پر میری نظر پڑتی ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والوں پر میری نظر پڑتی ہے، مسجدوں سے تعلق جوڑنے والوں پر، اور میری نظر پڑتی ہے ان لوگوں پر والمتحابین فیہ جو میرے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے سے جو ہے محبت کرتے ہیں، اور میری نظر پڑتی ہے والمستغفرین بالاسحار جو صبح کے وقت سحری کے وقت اٹھ کر کے تہجد میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ کی بخشش چاہتے ہیں، اور اللہ کے آگے بھکاری بن کر کے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور سجدے میں جا کر کے اپنے مصلوں کو گیلا کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میری نظر ان پر پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا صرفت عنہم، میں ان سے عذاب ٹال دیتا ہوں، عذاب نہیں بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جب نظر ڈالتے ہیں، اس میں جو مین پوائنٹ ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، الی عماری بیوتی، جب میں مسجدوں کو تعمیر کرنے والوں کو دیکھتا ہوں صرفت عنہم، تو میں اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہوں، میرا عذاب ٹل جاتا ہے ان لوگوں سے۔ تو مسجدوں کی آبادی اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، مسجدوں کی آبادی اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ٹل جاتے ہیں اگر ہم مسجدوں کی آبادی کی فکر کرنے کی کوشش کر لیں، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو عادی بنا لیں مسجدوں کا، سب سے پہلے اپنے آپ کو عادی بنا لیں، مسجد سے تعلق جوڑنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ جن مساجد سے امن و امان کا درس دیا جاتا ہے، جن مساجد سے عدل و مساوات کا درس دیا جاتا ہے، جن مساجد سے برابری اور اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا جاتا ہے، آج حال یہ ہے ہمارے ملک ہندوستان میں انہی مساجد کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، انہی مساجد کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے جو کچھ ہوا بابری مسجد کے ساتھ، ابھی ہمارے دل کے زخم تازے کے تازے ہیں، ابھی ہمارے زخم بھرے نہیں، ہم ابھی 6 دسمبر کو بھولے نہیں جو آج کی تاریخ ہے، ہم بابری مسجد کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم اس چیز کو بھولے نہیں۔ لیکن اب ہمارے ملک میں دوسری مساجد کو جو نشانہ بنایا گیا، سنبھل کے اندر جو مسجد کو جامع مسجد کو نشانہ بنایا گیا، بدایوں کے اندر جو مسجد کو نشانہ بنایا گیا، دلی کی جامع مسجد کو پر جو گندی نظر ڈالی گئی، اسی طریقے سے اجمیر شریف کی جو درگاہ کہلاتی ہے اس کے اوپر جو نظر ڈالی گئی، یہ مسلمانوں کے لیے اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ملک میں رہنے والے انصاف پسند باشندوں کے لیے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو، اگر کوئی ملک میں انصاف چاہتا ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ملک میں امن و امان قائم رہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ملک ہمارا ترقی کرتا رہے، تو وہ اس چیز کو ناپسند کر رہا ہے، اور سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس تعلق سے مسجد کے ایشو کو کریٹ کر کے اور مسجد کے معاملات کو آگے بڑھا کر کے نفرت پھیلائی جا رہی ہے ہمارے ملک میں۔ یہ ہر کوئی سمجھ رہا ہے، صرف مسلمانوں کا تعلق نہیں، غیر مسلم بھی سمجھ رہے ہیں، ہمارے بھائی برادران وطن سمجھ رہے ہیں جو انصاف پسند باشندے ہیں۔ حالانکہ 1991 میں جو ایکٹ تیار کیا گیا، جو قانون نافذ کیا گیا، جو قانون بنا کر کے پیش کیا گیا، وہ صرف اسی لیے پیش کیا گیا تھا کہ اس وقت بہت زیادہ فسادات ہو رہے تھے، اور مزید فسادات اور مزید لڑائیاں اور مزید جھگڑوں کا امکان تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے آس پاس ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے، نبرد آزما ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ لیں گے۔ لہٰذا اس فساد کو روکنے کے لیے اور بڑے فساد کو روکنے کے لیے اور ملک کے بڑے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا کہ 15 اگست 1947 کے موقع پر جو مسجدیں اپنی جگہ پر قائم تھیں وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گی، ان کو کسی بھی طریقے سے چھیڑ چھاڑ ان پر نہیں کی جا سکتی، ان پر کوئی دوسرا حق جتا نہیں سکتا۔ ان کا کیس اگر کسی کورٹ میں چل رہا ہے سوائے بابری مسجد کے، اس وقت اس کو الگ کیا گیا تھا، بابری مسجد کے علاوہ جتنی بھی مسجدوں میں کیس، جتنی بھی مسجدوں کے تعلق سے کیس چل رہے ہیں یا دوسری عبادت گاہوں کے تعلق سے کیس چل رہے ہیں، کیونکہ سب لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ میری عبادت گاہ ہے، مسلمان کہہ رہا ہے میری عبادت گاہ ہے، دوسرا مذہب ماننے والا کہہ رہا ہے میری عبادت گاہ ہے، لہٰذا یہ قانون بنا دیا گیا کہ 1947 میں جس بھی مذہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہ اپنی جگہ پر موجود تھی وہ عبادت گاہ وہیں پر موجود رہے گی۔ البتہ بابری مسجد کے علاوہ جتنے بھی کیسز پورے ہندوستان کی عدالتوں میں چل رہے تھے، اس قانون کی نفاذ کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ ان سارے کیسز کو بند کر دیا جائے، اور آئندہ تمام عدالتوں کو، تمام عدالت کے ماننے والے اور اس کے جو ہے جسٹس کو اور وہاں کے ججز کو یہ باقاعدہ یہ اعلان اور حکم سنا دیا گیا کہ اس قانون کے بعد اب آپ کوئی اور کیس نہیں لیں گے، کوئی اور مقدمہ دائر نہیں کیا جائے گا کسی بھی مسجد کے تعلق سے جو مسجد 1947 میں اپنی جگہ پر موجود تھی، 15 اگست 1947 میں۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ لوور کورٹ اور جو بنیادی درجے کی کورٹ ہیں، ہائی کورٹ کی طرف ابھی ہم نہ جائیں اور سپریم کورٹ کی طرف ہم نہ جائیں، جو بنیادی درجے کی کورٹ کی حیثیت رکھتی ہیں، ان لوگوں نے کس طریقے سے قانونی کارروائی کے فیصلے دیے اور درخواستوں کو قبول کیا، تو اس سے ایک تشویش پیدا ہوتی ہے صرف مسلمانوں کے اندر نہیں، انصاف پسند باشندوں کے اندر، اور خطرہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ملک ہندوستان میں قانون کی بالادستی کو لگ رہا ہے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی، وہ قانون اسی لیے بنایا گیا تھا کہ آگے لڑائی جھگڑے نہ ہو، اب اس قانون کو اگر ختم کر دیا گیا تو لڑائی جھگڑے کی نوبت پھر سے آ رہی ہے۔
سنبھل میں کیا ہوا، کتنے ہزاروں لوگوں پر کیسز چل رہے ہیں اور لوگوں جو مل رہا اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے نیوز ہے سب۔ ایسے موقع پر جب کہ چاروں طرف سے حالات مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہوں، یہ کوئی نیا حال نہیں ہے، یہ کوئی نئے حالات مسلمانوں پر نہیں ہیں، ہماری تاریخ حالات سے بھری پڑی ہے۔ ہم اپنی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہے دیکھیں یا ان سے پہلے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، سارے نبیوں کے ساتھ حالات آئے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اگر تم ایمان والا اپنے آپ کو کہتے ہو تو تم کو آزمایا جائے گا، تمہیں آزمائش سے گزارا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ دوسرا پارہ دوسرا صفحہ دوسرا رکوع پہلی آیت میں دوسرا رکوع میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلاف نہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو آزمائش سے گزرنا پڑے گا، آزمائش سے گزرنا پڑے گا، چاہے وہ ذہنی آزمائش ہو، چاہے وہ جسمانی آزمائش ہو، چاہے وہ ملی آزمائش ہو، چاہے ہماری اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہو، آزمائش سے ہمیں گزرنا پڑے گا، ہر حال میں گزرنا پڑے گا۔ اور اس آزمائش کے بعد اگر ہم صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، جمے رہے اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے رہے تو اللہ کی مدد اترے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے دیجیے، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے دیجیے۔ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اگر سامنے سے جو حملے ہو رہے ہیں مسلمانوں کو، جو دوسرے طریقوں سے پریشان کیا جا رہا ہے اور میڈیا کا غلط استعمال کر کے غلط فہمیوں کا ایک بازار گرم کیا جا رہا ہے، غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، مسجدوں کے تعلق سے، جس تعلق سے، اس سے مسلمان کیا کریں اور اس کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے، تو قرآن درس دیتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ لہذا صبر و استقامت کے ساتھ اگر تقوی ہوگا تو باطل طاقتیں مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گے، اگر اپنی زندگی میں تم تقوی اختیار کر لو گے تو ان کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تم کو آزمایا جائے گا، تمہارے مال کے سلسلے میں آزمایا جائے گا، تمہاری جان کے سلسلے میں آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں کو لیا جائے گا، تمہاری جانوں پر حملہ کیا جائے گا، تمہارے مال میں کٹوتی کی جائے گی، تمہارے بزنس پہ اور تمہاری نوکریوں پر حملے ہوں گے۔ لہٰذا تم کو جمے رہنا ہے، تمہیں جمے رہنا ہے، اور تم باتیں بھی سنو گے، تم کو تانے بھی دیے جائیں گے، تمہاری طرف غلط الزامات بھی لگائے جائیں گے، تمہارے تعلق سے غلط خبریں بھی پھیلائی جائیں گی۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، جو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان کی طرف سے، اور مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اذًا کثیرا، تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ قرآن صاحب اعلان کر رہا ہے، ہم سوچتے ہیں ہمارے ساتھ نیا نیا ہو رہا ہے، قرآن صاحب بیان کر چکا ہے، قرآن سب بتا چکا ہے، اور آج ہم اپنے ملک ہندوستان میں 2024 کے اخیر میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے ساتھ نیا نیا ہو رہا ہے، ہرگز نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ اذن کثیرہ تکلیف دہ باتوں کو سنو گے تم لوگ، لیکن اس حالت میں جبکہ لوگ تمہیں سنا رہے ہوں، جبکہ تمہاری جانوں پر حملے ہو رہے ہوں، جبکہ تمہارے بزنس ٹھپ ہو چکے ہوں، جبکہ تمہاری نوکریوں پر معاملات بن چکے ہوں اور خطرات منڈرا رہے ہوں، اور تمہارے گھر میں فاقے کی بھی اگر نوبت آ جائے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم ثابت قدم رہنا، تم صبر کے ساتھ رہنا، استقامت اور استقلال کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرے رہنا، اللہ کے معاملے میں کسی طریقے کی کمپرومائز نہیں کرنا، ایمان کے تعلق سے کمپرومائز نہیں کرنا۔ آج ہماری بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ان کو لالچیں دی جاتی ہیں، مال کی لالچ دی جاتی ہے، پہلے ان کو جو ہے پہلے باقاعدہ قرضہ دیا جاتا ہے، یہ باقاعدہ کارگزاریاں آئی ہیں، لوگوں کی کارگزاریاں آئی ہیں کہ لوگوں کو پہلے ہماری بہنوں کو قرضے دیے گئے اور ان کے اوپر سود لگایا گیا، جب وہ قرضے نہیں ادا کر پائیں تو ان کو دعوت دی گئی کہ تم مذہب عیسائیت کو اختیار کر لو، ہم تمہارے قرضے کو معاف کر دیں گے۔ انہوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت اپنا لی۔ یہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے، تمہارے مال پر بھی آنچ آئے گی، تمہاری جان پر بھی آنچ آئے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم ثابت قدم رہنا اور تقوی اختیار کرے رہنا۔ اللہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے، ایمان کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہم کو اپنے ایمان کو ایسا بنانا ہے کہ لالچ کا کوئی دام اسے خرید نہ سکے، لالچ کا کوئی دام خرید نہ سکے، پیسے اور کوڑی اور جائیداد کا کوئی کوڑا اسے دبا نہ سکے۔ ہم کو ایسے اپنے ایمان کو اور اپنے تقوی کو بنانا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہی بلندی والا کام ہے، یہی بلند ہمتی کا کام ہے، قرآن صاحب کہتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کے ذریعے جنت کی بشارت دی ہے وہ ان لوگوں کو دی ہے جو صبر کرتے ہیں۔
جو صبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پھلوں میں بھی کمی ہوگی, جانوں میں بھی کمی ہوگی, اور اسی طریقے سے تم کو خوف, تمہارے دلوں میں خوف ڈالنے کی کوشش کی جائے گی, تم کو ڈرانے کی کوشش کی جائے گی, تم کو دبانے کی کوشش کی جائے گی, تم کو مسلا جائے گا, تم کو دبایا جائے گا, تم کو پیسا جائے گا. تم ثابت قدم رہنا, تم ثابت قدم رہنا. ایمان کے معاملے میں بھٹکنا نہیں, ایمان سے ذرہ برابر آگے پیچھے نہ ہونا, ایمان کے تعلق سے اپنی گواہی دیتے رہنا, ایمان کی دعوت دیتے رہنا, ایمان کے اوپر قائم رہنا اور دائم رہنا, اور اللہ سے لو لگائے رہنا, کیونکہ اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. اگر اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ نہیں ہے تو صبر بھی ہم نہیں کر سکتے, صبر بھی ہم نہیں کر سکتے. لہٰذا آج کے جو ماحول ہے, یا اسی طریقے سے کہا جائے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ حالات سے دوچار نہیں ہوتی, وہ حالات سے گھبراتی نہیں ہیں, وہ حالات کا مقابلہ کرتی ہیں اور نبرد آزما ہوتی ہیں, اور یقین رکھتی ہیں اور کامل یقین رکھتی ہیں کہ ہر تاریک رات کے بعد صبح روشن ہوتی ہے, ہر تاریک رات کے بعد صبح روشن ہوتی ہے. اس بات پر ہمیں یقین رکھنا ہے, اور صبر و استقامت کے ساتھ اور حکمت والی زندگی ہمیں گزارنا ہے, اور تقوی والی زندگی گزارنا ہے, اور عمل والی زندگی گزارنا ہے. اگر ہم اس طریقے پر چلیں گے تو یقین جانیے اللہ کا وعدہ ہے, اللہ ہماری مدد ضرور فرمائے گا. جس طریقے سے اللہ نے مدد فرمائی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی, ان کے سامنے حالات ایسے ویسے نہیں آئے, ایسے ویسے حالات نہیں آئے. انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے, ابھی ہم میں سے کوئی پیٹ پر پتھر نہیں باندھا, انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے, اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صبر و استقامت کو دیکھ کر یہ باقاعدہ خوشخبری اور بشارت دی تھی, اور یہ پیشن گوئی کی تھی کہ روم فتح ہوگا, فارس فتح ہوگا, بڑی بڑی حکمرانی اسلام کے جو جھولی میں آ کر کے گریں گی. اور ویسے ہی ہوا, ویسے ہی ہوا. اگر آج ہم نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری, تقوی والی زندگی گزاری, عمل کے اوپر جمے رہے, مسجدوں سے تعلق مضبوط رہا, تو ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہماری مسجدیں بھی محفوظ رہیں گی, ہماری جانیں بھی محفوظ رہیں گی, ہماری دکانیں بھی محفوظ رہیں گی. لیکن ہم نے یہ سب تمام چیزوں کو چھوڑ دیا, ہماری دکانوں پہ تالے ڈال دیے جائیں گے, ہماری مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا, اذانوں پر پابندی لگا دی جائے گی, قرآن کی تعلیم ہم نہ دے سکتے ہیں, نہ لے سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. کب؟ جب ہم نے ایمان والی زندگی کو چھوڑ دیا اور تقوی والی زندگی کو اختیار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی تمام مساجد کی حفاظت فرمائے, اور جو ملک کے حالات کو جو خراب کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ تمام ظالموں سے, تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور امان کو قائم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھنے پھر. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.